سما ہوگا پروز حشر وہاں کا سما ہوگا ہر ایک فرد وہاں میں مبتلا ہوگا مگر حضور کشیدہ یہ کہ رہا ہوگا مگر حضور کشیدہ یہ کہ رہا ہوگا تمہارا مصیبت میں جب لیا ہوگا تو ہمارا گرا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا گرا ہوا کام بن گیا ہوگا عمر گوائی ہے یا رسول اللہ یہ عمر بھر کی کمائی ہے یا رسول اللہ لیکن عمر گوائی ہے یا رسول عیب میں عمر گوائی ہے یا رسول اللہ عمر بھر کی کمائی ہے یا رسول اللہ کوئی دوست نہ بھائی ہے یا رسول اللہ نہ کوئی دوست نہ بھائی ہے یا رسول اللہ شہید گا تمہاری ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھا مجھے دامن تو کوئی تھا مجھے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھا مجھے دامن مچل گیا ہوگا کہیں گے وہ شفیع اذهبوا إلى غيري بروز حشر شفیع اذهبوا إلى غيري خلیل آل نزیب اذهبوا إلى غيري کہیں گے میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا تمہارا نام مصیبت قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں باقی محبت بسا لیجئے دل میں باقی محبت بسا لیجئے باقی فردوس میں گھر بنا لیجئے دور گھر سے جہاں جس جگہ بھی رہے دور گھر سے جہاں جس جگہ بھی رہے رات دن اپنی ماں کی دعا لیجئے اور دل نہ ٹوٹے کبھی تیرے ماں باپ کا
دل نہ ٹوٹے کبھی تیرے ماں باپ کا، ان کو خوش کر کے جنت کما لیجئے، اور ماں ہو راضی تو راضی رہے گا خدا، ماں ہو راضی تو راضی رہے گا خدا، ان کی خدمت سے رب کو منا لیجئے، چوم کر ماں کے قدموں کو اے دوستو اپنا دونوں جہاں جگمگا لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اثر حاضر میں اخلاق و عادات میں ایسے بیکار پیدا ہو چکے ہیں جن کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، بدسلوکی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیم یافتہ کے لوگ، چاہے وہ اسکولوں کے پڑھے لکھے ہوں یا کالجوں کے پڑھے لکھے ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے نہیں کرتے، بلکہ کتنے ایسے ہیں جو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ، ایک وہ زمانہ تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو سوا کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کر چلا تو بیٹا باپ کے ساتھ خوشی خوشی چل دیا، یہاں تک کہ باپ نے اپنے عزیز بچے کے گردن پر چھری چلا دی، لیکن بیٹے نے اپنی زبان سے کچھ تک نہ کہا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور آج کا عالم یہ ہے کہ باپ کی اطاعتکاری پہ قربان ہو جانا تو عام بات ہے، ان کی نافرمانی میں جھجک محسوس نہیں کی جاتی، حتیٰ ان کے حکم کو اپنے لیے خلاف شان بلکہ باعث منواری تصور کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہے اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھانا عام بات ہے۔ آج سے 1500 برس پہلے ہمارے آقا و نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی، اطاعت رسول امرات مواد کا ہوگا، مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ آپ کی اس پیش گوئی کا ایک ایک حرف، ہر نقطہ نئی تہذیب کے اس لعنت پر منطبق ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کی صداقت اور سچائی اس طرح سے نمایاں ہے جیسے پیش گوئی کے وقت نگاہ نبوت ان حالات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ روزمرہ کے واقعات شاہد ہے، اور اس دور جدید کا انسان الا ماشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی، دل آزاری میں ہر کام کرنا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن بیوی کی نیاز مندی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی گوارا نہیں ہوتی۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات کی رو سے اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ عزیز و تقریب، ادب و احترام، حسن و سلوک اور اچھا برتاؤ کے حقدار ماں باپ ہیں۔ پیار و ممتا کی حسین مورت ہے میری ماں، گلشن عشق و وفا کی نکھت ہے میری ماں، اور سارے بہار خود سے ہے میرے گھر میں، لگتا ہے ایسا بات کہ جنت ہے میری ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہوں بھی نہ کرو، نہ انہیں چھڑکو، بلکہ ان سے ادب سے پیش آؤ اور ان کے لیے دعا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت و رحمت سے پالا، اور ان سے ادب و احترام سے پیش آؤ، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے بھلایا نہ کیجئے، فرمان مصطفیٰ ہے بھلایا نہ کیجئے، ماں باپ کو کبھی بھی ستایا نہ کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک لڑکا اور اس کے والد کو قید خانہ میں بند کر دیا۔ وہ آدمی گرم پانی سے وضو کرنے کا عادی تھا، لیکن داروغہ جیل نے منع کر رکھا تھا کہ کوئی جیل میں آگ روشن نہ کرے۔ لڑکے نے قید خانہ کے کنڈی پر پانی گرم کر کے
لڑکے نے قید خانہ کی قندیل پر پانی گرم کر کے والد کو پیش کیا۔ جب دروغہ جیل کو پتہ چلا تو اس نے قندیل کو بلندی پر لٹکا دیا۔ دوسری رات پانی کا برتن اپنے سینے پہ رکھا اور جسمانی حرکات سے پانی کو گرم کیا۔ اس کے والد جسمانی حرکات سے پانی کو گرم کیا اور والد کو پیش کیا۔ تو والد نے پوچھا میرے لال اسے تم نے کس طرح گرم کیا؟ تو اس نے جواب دیا ابو جان میں نے اسے اپنے سینے پہ رکھ کر گرم کیا۔ تو اس کے والد نے دعا دی اے میرے معبود، اے میرے رب، میرے بیٹے نے جو خدمت کی ہے اس کے بدلے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیشہ والدین کی خدمت و عزت کرنی چاہیے۔ آپ رب کے حضور کہتے ہیں کہ اللہ میری خطاؤں کو بخش دے، اللہ میری گناہوں کو بخش دے، لیکن جب کوئی نوجوان رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے میری امی جان آپ میری غلطیوں کو بھول جائیں، آپ میری گستاخیوں کو معاف کر دے، تو رات کے سناٹے میں ماں آنچل اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، میرے بیٹے نے اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا، مولا تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو رب کعبہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لڑکا کتنا بڑا خطاکار تھا، کتنا بڑا گنہگار تھا، کتنا بڑا مجرم تھا، بلکہ رب کعبہ اس ماں کی سفید بالوں کو دیکھ کر اس بچے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے اور خدمت والدہ سے غلام نبی تجھ کو جنت ملی اور کیا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اکثر نوجوان شادی کے بعد اپنے والدین سے دوری اختیاری کر لیتے ہیں اور بیوی سے نہایت قریب ہو جاتے ہیں۔ جب کہیں نوجوان سفر کے روانہ ہوتا ہے، پردیس جانے لگتا ہے تو پہلی فرصت میں اپنی ماں سے ملاقات کرتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، لیکن بیوی سے بار بار ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رونا نہیں، فکر نہیں کرنا، میں بہت جلد لوٹ کر آ جاؤں گا۔ جبکہ رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے جب کوئی نوجوان محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کی صورت کی زیارت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خانہ کعبہ کی طواف عبادت، روضہ رسول کی زیارت عبادت، قرآن کی زیارت عبادت، قرآن کے ہر حرف کی زیارت عبادت، ٹھیک اسی طرح ان مقدس چیزوں کی زیارت عبادت، ٹھیک اسی طرح والدین کی صورت کی زیارت بھی عبادت ہے، ماننا عبادت ہے، جاننا عبادت ہے، باپ ماں کی صورت کو دیکھنا عبادت ہے اور دیکھ کر والدین کی صورت جس کے دل میں گلاب کھل جائے، یہ ہے قول رسول کہ اس کو ایک حج کا ثواب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنے ماں باپ کی خدمت و عزت کیا کریں، بلکہ جیسے کبارے میں ان سے ادب و احترام سے پیش آتے تھے ویسے یہ شادی کے بعد بھی ان کا ادب کرتے ہوئے نظر آئے اور ماں باپ کی خدمت کرے اور ان سے ہمیشہ دعا کی بھیک مانگا کرے۔ پر یہ درود پاک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی سمجھے بھلا، کیا کوئی سمجھے بھلا، رتبہ میرے سرکار کا۔ ادھر والے حضرات بولے سبحان اللہ، آپ حضرات بھی بولے سبحان اللہ۔ کیا کوئی سمجھے بھلا، کیا کوئی سمجھے بھلا، رتبہ میرے سرکار کا
رتبہ میرے سرکار کا کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا کہ ہے کلام پاک میں چرچا میرے سرکار کا ہے کلام پاک میں چرچا میرے سرکار کا کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا اور یہ شعر محبت کے ساتھ سماعت فرمائے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا دیکھا جب فاروق دیکھا جب فاروق نے چہرہ میرے سرکار کا کیا کوئی کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا رتبہ میرے سرکار کا بولے سبحان اللہ آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے کہ گئے علی کے ہاتھ میں ہاتھ میں جھنڈا میرے سرکار کا ہے علی کے ہاتھ میں جھنڈا میرے سرکار کا ہے علی کے ہاتھ میں جھنڈا میرے سرکار کا اور مولا حسین کا مہینہ بہت ہی قریب ہے محرم کا مہینہ آنے والا ہے مولا حسین کی شان میں یہ شعر ہے ایک مرتبہ پورا مجمع بولتے یا حسین یا حسین کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا اور اپنا اپنا سر بچائے کہے تو یزیدیوں سے اپنا اپنا سر بچائے کہے تو یزیدیوں سے آ رہا ہے کربلا میں بیٹا میرے سرکار کا آ رہا ہے کربلا میں بیٹا میرے سرکار کا آ رہا ہے کربلا میں بیٹا میرے سرکار کا اور ہر بیٹا یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش میں اپنے امی کے ساتھ رمضان میں حج پہ جاؤں جو بیٹا یہ خواہش رکھتا ہے بولے سبحان اللہ کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا رب نے چاہا تو کسی رمضان میں امی کے ساتھ سبحان اللہ رب نے چاہا تو کسی رمضان میں امی کے ساتھ رب نے چاہا تو کسی رمضان میں امی کے ساتھ جاؤں گا میں
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یوں رضا نے کر دیا چرچا میرے سرکار کا، یوں رضا نے کر دیا چرچا میرے سرکار کا، یوں رضا نے کر دیا چرچا میرے سرکار کا۔ پڑھیے درود پاک اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ افریقہ صاحب تھوڑا آواز کو پیچھے سیٹی جو مار رہا ہے نا وہ سیٹی نہیں مارنا چاہیے۔ مجھ گناہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، 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 کہ مجھ گناہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، مجھ گناہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا، جب جبریل امین سر کو جھکانے آئے، وہ جو پتھر کا جگر موم بنانے آئے، جب جبریل امین سر کو جھکانے آئے، وہ جو پتھر کا جگر موم بنانے آئے، ہے تمنا ہے تمنا ان قدموں سے لگا لو آقا، ہے تمنا ان قدموں سے لگا لو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا، یک بیک سامنے آتے وہ نظر آنے لگے، دیکھتے امداد فرمانے لگے، یک بیک سامنے آتے وہ نظر آنے لگے، دیکھتے امداد فرمانے لگے، جو ہی نے پکارا ہے بچا لو آقا، جو ہی نے پکارا ہے بچا لو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا، اور شہر طیبہ کے بہاروں کو نظر میں بھر لو، خود کو دیوانہ مدینے کی
گلی کا کر لو شہر طیبہ کے بہاروں کو نظر میں بھر لو خود کو دیوانہ مدینے کے گلی کا کر لو اپنی چوکھٹ پہ غزالی کو بلا لو آقا اپنی چوکھٹ پہ غزالی کو بلا لو آقا ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا۔ اور یہ شادی کی محفل ہے، شادی کے حوالے سے کچھ ہزار سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ پر